بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا یہ درس سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 28 سے شروع ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 27 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا. تو جن آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر کیا اور دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی اور کامرانی کا تذکرہ کیا، آج جو آیات کریمہ ہمارے سامنے ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی قوم جن برائیوں میں مبتلا تھی اس کا تذکرہ کیا اور پھر ان کی قوم کے انجام کا ذکر کیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کس طرح عذاب آیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولوطا، اور لوط علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، یا دوسرا ترجمہ اس کا جس طرح پہلے وارسلنا نوحا تو یہاں وارسلنا لوطا اس اعتبار سے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، رسول بنا کر بھیجا. تو یہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کی تیار کردہ چخا اور آگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا، تو لوط علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی اور اس علاقے سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بستی صدوم جو اس شاہراہ پہ واقع تھی جو کہ شام سے مصر کو جاتا ہے، وہ شاہراہ عام اور وہ مین راستہ، اس پر یہ بستی واقع تھی، اس کی طرف ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، ان کی ڈیوٹی لگائی. تو اس علاقے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام غریب الدیار تھے، یعنی ان کا کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی برادری وہاں موجود نہیں تھی. تو وہ جس قوم کی طرف گئے اس قوم کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھیں ان میں سب سے بڑی برائی تو شرک تھا، اور اس کے علاوہ جو ان کے اندر اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ولوطا. اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیجئے. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم سے مراد کہ وہ قوم جو بطور تبلیغ جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، مبلغ بنا کر، رسول بنا کر، اس قوم کے اندر جو برائیاں دیکھی ان سے منع کرتے ہوئے اور ان کے خطرناک انجام سے ڈراتے ہوئے
لوط علیہ السلام نے ان سے کہا انکم لتأتون الفاحشہ، انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہ بے حیائی کیا ہے؟ آگے اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ ایسی بے حیائی کا تم ارتکاب کرتے ہو، ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے وہ برائی نہیں کی، کسی نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا، تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اس برائی کو سر انجام دیتے ہو جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے بھی اس برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ آگے اس کی وضاحت کی، اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم واقعی لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی مردوں کے ساتھ برائی کرتے ہو۔ تو گویا کہ شرک کے بعد اس قوم کے اندر سب سے بڑی جو قباحت پائی جاتی تھی، سب سے بڑی برائی پائی جاتی تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، جسے لونڈے بازی یا غلام بازی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ فعل جو ہے اسے لواطت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس فعل کا ارتکاب سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی اور ان سے اس کا آغاز ہوا، اور یہ ایک غیر فطری اور اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند عمل ہے کہ جس کا سزا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس بستی والوں پر اپنا عذاب بھیجا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تو ان کی بستیاں الٹا دی گئیں، جڑ سے اکھاڑ کر ان کو آسمان کے قریب لے جا کر الٹا کے پھینک دیا گیا، اور وہ زمین پہ گرے اور زمین کے اندر دھنس گئی وہ ان کی وہ جگہ جہاں یہ لوگ آباد تھے، مختلف بستیاں ان کی۔ اور پھر اللہ رب العزت کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کی، جس طرح کہ پہلے یہ گزر چکا ہے سورہ الحجر کے اندر، سورہ اعراف میں، سورہ ہود کے اندر اور دیگر مقامات پر۔ تو ان کے اندر ایک برائی تو یہ تھی کہ جس کی انہوں نے نشاندہی کی اور اس سے ان کو منع کیا کہ وہ مرد مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے، خواتین کو چھوڑ کر جن کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جائز اور حلال قرار دیا تھا شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے، ان کو چھوڑ کر وہ مردوں کے ساتھ اپنی جنسی جو خواہشات تھی ان کی تسکین کرتے تھے اور انہیں پورا کرتے تھے۔ دوسرا ان کا جرم یہ تھا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، وہ لوگوں کو راستے میں راہزن تھے، لوٹ لیتے تھے لوگوں کو راستے میں، ان کا مال بھی لوٹ لیتے اور ان کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو بھی پورا کرتے، ان کے ساتھ برائی بھی کرتے۔ اور تیسرا جرم جو بیان کیا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجالس میں کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، سر عام برائی کرتے ہو۔ یہ جب ان کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام نے ان چیزوں سے ان کو منع کیا، ان چیزوں کے بارے میں ان کو متنبہ کیا، ان کو ڈرایا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ان کا واعظ سن کر، ان کی نصیحت سن کر ان برائیوں سے باز آ جاتے، اپنے ان جرائم اور گناہوں کو چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی اور بغاوت سے باز آ جاتے، انہوں نے ایسے نہیں کیا، بلکہ فما کان جواب قومی، پس نہیں تھا اس قوم کا جواب الا سوائے اس کے ان قالو کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ، ٹھیک ہے آپ کہتے ہو کہ یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، تو آپ
ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آئیے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ تو گویا کہ ایسی قوم، یہ قاعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر گناہوں کے ارتکاب کے بعد وہ استغفار اور توبہ نہیں کرتے اور ان کے دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے، تو ان میں پھر نیکی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ، یہ دل جو اللہ رب العزت نے صاف اور شفاف بنایا ہے، دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لیتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ اگر نہیں کرتا تو اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ کثرت گناہ کرنے کی وجہ سے اور استغفار نہ کرنے کی وجہ سے دل پورے کا پورا سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی سیاہی کی تہ جم جاتی ہے۔ تو پھر وہ اس کو کوئی واعظ بھی اثر نہیں کرتا، کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح اس قوم کا بھی یہ کہ برائیوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے، مختلف قسم کے جرائم اور گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کے دل اس قدر ہو چکے تھے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے اللہ کے نبی کی بات مان کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کا عذاب لے آئیے، اگر آپ سچے ہیں تو آنے دیجیے اللہ کا عذاب۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قال، لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ اس مفسد قوم، ان فسادی لوگوں، برائیوں میں مبتلا لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ رب انصرنی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، انصرنی، میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، اس مفسد قوم کے مقابلے میں۔ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کی تفاصیل بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی تفصیل یہاں بیان کی ہے، وگرنہ سورہ اعراف کے اندر اور سورہ ہود کے اندر اس کی مکمل ڈیٹیل اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ اس کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں میں حد سے گزر گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور اللہ رب العزت کو جب یہ منظور ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے، تو اللہ رب العزت نے اس عذاب کی اطلاع دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، جب ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور رسولنا سے مراد فرشتے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر لانے والے پیغامبر فرشتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اور یہ فرشتے کتنے تھے؟ اللہ رب العزت نے یہاں ان کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، تو بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کی تعداد 3 تھی، کسی نے 5 لکھا ہے، کسی نے زیادہ لکھا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے بھیجے ہوئے قاصد اور پیغامبر، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ کیا خوشخبری لے کر آئے؟ وہ فرشتے اللہ رب العزت نے 2 کاموں کے لیے بھیجے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، اور بیٹے سے مراد یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے،
جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، اور فوری طور پر فرشتے جب آئے تھے تو انسانی شکل میں آئے تھے، فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ صلاحیت بخشی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل امین جب آتے تو انسانی شکل میں آتے۔ آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ دوسری مرتبہ وحی لے کر آئے نزول وحی کے ابتدا کے وقت، اور دوسرا معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، وگرنہ جبریل امین عمومی طور پر ایک خوبصورت صحابی ان کی شکل میں وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور ان کا نام دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے، حدیث جبریل علیہ السلام، اس میں بھی جبریل امین ایک انسانی شکل میں انتہائی سفید لباس پہنے ہوئے، سر کے بال بھی سیاہ، اور ایک خوش شکل انسان کی شکل میں آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرنے لگے۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ آدمی مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، اور باہر سے آنے کے اس کے اوپر آثار بھی نہیں ہیں، اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے جو آپ کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اسی طرح فرشتے بھی انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے فوری طور پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے وہاں جو ذکر کیا گئے، اور ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی خوبی ہے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کی سیرت و کردار سے واقف آپ کی وفا شعار بیوی نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ جب آپ غار حرا میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ واپس گھر آئے تو آپ پر ایک روب سا طاری تھا، تو آپ نے فرمایا مجھ پر کپڑا اڑا دیجیے۔ تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے بتایا جو واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خوبیاں رکھی ہیں، اور ان میں سے خوبی یہ بیان کی وتقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی بہت مہمان نواز تھے۔ اب مہمانوں کو بٹھایا اور سمجھا کہ لگتا ہے باہر دور سے آئے ہیں، ان کو بھوک لگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، گئے اور جا کر بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر بہت جلدی اور ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، جس میں یہ بات بھی ثابت ہوئی اس واقعہ کے اندر کہ وہ فرشتے جو آئے تھے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے، اس لیے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے کہ انہوں نے ان سے پہلے پوچھا نہیں، کہ کیونکہ مہمان میں ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر رواج ہوتا ہے، ہاں جی کیا پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، گرم پئیں گے، اور ٹھنڈا بھی کیسا ہو کہ اس میں برف ڈال کر پئیں گے یا فریزر کا وہ ٹھنڈا کیا ہوا ہو، اور اس میں پھر کون سا پئیں گے، 7 اپ پئیں گے، مرنڈا پئیں گے، کیا پئیں گے، اس طرح کے سوالات نہیں۔ یہ سوالات مہمان کے ادب کے خلاف ہے۔ مہمان کے حالات کو دیکھ کر جو بھی اس وقت چیز میسر ہوتی ہے، گرمی ہے تو اس لحاظ سے، سردی ہے تو اس لحاظ سے،
یہ نہیں کہ وہ سردی کا مارا ٹھٹھرتا ہوا مہمان آیا ہے اور آپ اس کے سامنے 7 اپ ٹھنڈی رکھ دیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی ضیافت کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بغیر استفسار کیے ہوئے ہاں بھائی کہاں سے آئے، تو کیسے تشریف لائے، یہ چیزیں نہیں پوچھی، بلکہ مہمان سمجھ کر بچڑا بھون کر ان کے سامنے لا رکھا۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ گائے کا گوشت یا بچڑے کا گوشت، یہ گوشت اس دور میں بھی کھایا جاتا تھا اور یہ ایک یعنی بہترین گوشت ہے۔ اس کے بارے میں یہ جو ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے اور اس کے دودھ میں شفا ہے، تو اس طرح کی جتنی روایات ہیں اس میں کلام ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جب انہوں نے وہ بچڑے کا وہ گوشت بنا ہوا ان کے سامنے رکھا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، کہ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، جس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ جو آئے تھے انسانی شکل میں وہ در حقیقت فرشتے تھے، وہ نوری تھے جو انسانی شکل میں آئے ہوں۔ تو جو نوری ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، فرشتے جو ہیں کھانا نہیں کھاتے، تو جو اوپر سے انسان اور اندر سے نور ہو وہ بھی کھانا نہیں کھاتے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ ایک تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، اور جب بیٹے کی خوشخبری کی بات کی تو اماں سارا وہ بھی دروازے کے پیچھے کھڑی ان کی بات سن رہی تھی، تو انہوں نے بڑے تعجب سے اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ مارا، جس طرح خواتین کرتی ہیں بعض اوقات تعجب کے وقت، تو کہا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میرا شوہر بوڑھا، یہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور میں بھی اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں؟ آپ پر اہل بیت اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی بیٹے کی، اسحاق کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور انہوں نے کہا کہ دوسری اللہ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، جب انہوں نے یہ کہا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے وہاں آئے، خوشخبری لے کر آئے ان کے لیے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، ہم اس بستی والوں کو انا مہلکو، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہل هذه القریہ، اس بستی والوں کو، انا اہلہا کانوا ظالمین، اس لیے کہ اس بستی میں رہنے والے لوگ ظالم ہیں، حد سے بڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو اس بستی میں اشارہ کس کی طرف تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف تھا۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی فکر لاحق ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر یہ کہا ان فیہا لوطا، اس بستی کے اندر تو اللہ کے نبی حضرت لوط بھی موجود ہیں، آپ اس بستی پر عذاب نازل کریں گے؟ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بستی کے اندر کون کون ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ اور پھر ان کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرشتوں نے کہا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے اس سے بچا لیں گے، اس سے نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو، اہل سے مراد ان کی اولاد جو ان پر ایمان لائی، اور ان کی قوم میں سے جو لوگ ان پر ایمان لائے، ہم ان کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی لوط علیہ السلام اس علاقے کے اندر، جس طرح میں نے عرض کیا
کہ غریب الدیار تھے، اجنبی تھے، دوسرے علاقے سے آئے تھے، وہاں ان کا کوئی خاندان، کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھے، برادری اور قبیلہ موجود نہیں تھا. تو اسی قوم کے ایک خاتون کے ساتھ انہوں نے شادی کی جو ان پر ایمان نہیں لائی، وہ کافر تھی. اور یہ امکان ہے، پہلے اس وقت یہ امکان تھا کہ نبی کا نکاح، مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے ہو سکتا تھا، لیکن اگرچہ وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، لیکن اخلاقی طور پر ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی. اخلاقی طور پر ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، اس لحاظ سے وہ پاک دامن تھی. تو لیکن وہ ان پر ایمان نہیں لائی. تو انہوں نے کہا الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، یعنی ہم ان کو اور ان کے ماننے والوں کو اور ان کی اولاد کو ہم نجات دیں گے سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین، کیونکہ ان کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری جگہ پر کہ لوط علیہ السلام سے کہ اپنے یہاں سے اپنے ماننے والے اور اپنے اہل کو لے کر نکل جائیے، عذاب کا جو موعد ہے وہ صبح کا وقت ہے. ان موعدکم الصبح الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو آپ رات کو اپنے اہل کو یہاں سے لے کر نکل جائیے. لا یلتفت منکم من احد، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. کوئی بھی بستی سے نکل جائیے اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. لیکن ان کی بیوی ان کے ساتھ نکلی، لیکن وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، اس لیے اس کو بھی اس کی قوم کے ساتھ ہی عذاب نے آ لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، ان کو ان کا آنا برا محسوس ہوا، وہ غم زدہ ہو گئے. غم زدہ کیوں ہوئے، پریشان کیوں ہوئے؟ کہ فرشتے بڑے خوبصورت انسان، دو یا زیادہ لوگوں کی شکل میں، خوبصورت انسانوں کی شکل میں وہاں آئے تھے، اور ان کو لوط علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری قوم یہ تو خوبصورت بچے، نو عمر بچے، ان کے ساتھ یہ برائیاں کرنے کے عادی ہیں، تو یہ میرے مہمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. اور ایک تو یہ میرے مہمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، یہ بات پریشان نہیں کرنے والی. دوسرا کہ یہ قوم ساری کی ساری اس لت میں مبتلا ہے، اور ان کو جب پتہ چل جائے گا تو میں اکیلا اس قوم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے لوط علیہ السلام پریشان ہوئے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور اس سے ان کا دل تنگ ہوا. اب قوم کو جب پتہ چلا، جس نے بھی بتایا، بعض نے کہا کہ ان کی بیوی نے ان کو کسی طرح اشارہ کیا یا خبر بھیجی، اور قوم دوڑتی ہوئی آئی. لوط علیہ السلام نے اپنا دروازہ بند کر لیا، جس طرح کہ دیگر مقامات پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا. وہ دروازہ توڑ کر اندر گھسنا چاہتے تھے. لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا. جب وہ نہیں باز آ رہے تھے تو یہاں تک انہیں کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے جائز طریقے سے اللہ نے حلال قرار دی ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کر لو تو اپنی تمہاری یہ خواہشات کی تسکین یہ ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. تو ہؤلاء بناتی سے مراد مفسرین نے کہا کہ قوم کی بیٹیاں، ان کی قوم کی بیٹیاں، اور یہی تفسیر راجح ہے، کیونکہ نبی قوم کے روحانی باپ ہوتے ہیں. جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہیں، اور نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو جب انہوں نے ان کی بہت منت سماجت شروع کر دی لوط علیہ السلام نے کہ کہیں یہ میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں، تو پھر وہ فرشتے انہوں نے لوط علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا وقالوا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، ولا تحزن، اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا کوئی غم کرنا چاہیے، آپ نہ ڈریے اور نہ ہی غم کیجیے. انا منجوک و اہلک، ہم آپ کو نجات دلانے والے ہیں اور آپ کے اہل کو بھی، آپ کے ماننے والوں کو بھی ہم یہاں سے نجات دلانے والے ہیں، اور ہم آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے. الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے،
کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یعنی وہ پیچھے رہنے والے کون ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، جس طرح دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل کو لے کر راتوں رات نکل جائیے، تو آپ کی بیوی وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی وہ قوم کے ساتھ کہ میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اور یہاں فرمایا کہ سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، ہم اس بستی کے رہنے والے لوگ ان پر نازل کرنے والے ہیں، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، یعنی آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بما کانوا یفسقون، اس کے بدلے، اس کی سزا کے طور پر جو یہ نافرمانی کرتے تھے اور فسق و فجور کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جب ان کی نصیحت جو انہوں نے جو قوم نے نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر عذاب آیا، تو جب اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ تذکرہ کیا کہ عذاب اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیاں ان کو اکھاڑ دیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ حجر میں فرمایا ان بستیوں کو المؤتفقات یا المؤتفقات کہا، کہ وہ الٹائی جانے والی بستیاں، کہ وہ بستیاں ان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور ان کو اوپر لے جا کر آسمان کے قریب، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس قدر وہ آسمان کے قریب لے گئے اور یہ بستیاں جو ان کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے زمین سے اکھاڑ کر اوپر لے گئے، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کی آوازیں بھی سنی اور ان کی آہو بکار چیخو پکار بھی سنی، اور اس بستیوں کو الٹا دیا۔ جب الٹا دیا تو جس جگہ پہ وہ بستیاں آ کر ان کو جب گرایا تو وہ زمین کے اندر دھس گئی، اور اس کے بعد پھر اس جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کا نیچے والا حصہ اوپر کر دیا اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، اور اس طرح ان بستیوں کو تباہ کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش کی۔ اور یہ وہ جگہ ہے جس میں وہ پتھر اتنے زہریلے پتھر تھے جو ان پر برسائے گئے، اور مُصَوَّمَةً مِّن عِندِ رَبِّكَ، کہ وہ پتھر جو ہے نشان زدہ تھے، یعنی ہر پتھر پر یہ نشان لگا ہوا تھا کہ یہ فلاں کو لگے گا، فلاں کو لگے گا۔ اور فرمایا یہ پتھر آج بھی ظالم لوگ جو ایسے جرموں کا ارتکاب کریں ان سے بعید نہیں ہے۔ تو وہ جب ان پر پتھروں کی نوکیلے پتھروں کی بارش کی تو وہ جگہ ایسی ہے کہ آج تک اس جگہ پر دوبارہ پھر کبھی آبادی نہیں ہوئی، اور وہ زمین کی جو ساحل جو سمندر کی سب سے نچلی تہہ ہے کہ وہ نیچے اس طرح زمین دھنس گئی اور اس کے اوپر پانی ہے، اور اسی کو آج کل کہتے ہیں، اس کا نام بحر لوط بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم یہاں پہ غرق ہوئی، اور اس کو ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، بحیرہ مردار، کہ یہاں اللہ رب العزت نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس قوم پر عذاب آیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، ہم نے اس بستی کو واضح نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، لوگ وہاں سے جو گزرنے والے ہیں وہ اس راستے پہ واقع ہے، وَإِنَّهَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ بستی جو ہے ایک کھلی شاہراہ پر، شاہراہ عام پر واقع ہے، اور مین روڈ پر واقع ہے، مین سڑک پر واقع ہے جو شام سے مصر کی طرف جاتی ہے یا مصر سے فلسطین کی طرف جاتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو یہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ جرم جو ہے ایسا جرم ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ برائی کریں، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ ایک چیز پیدا تو کی ہے، لیکن یہ اس انسان کی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند صورتیں ہیں جن میں صرف ایک صورت ہے جو حلال ہے، باقی سب کو حرام قرار دیا، جس کو شریعت کے اصطلاح میں نکاح کہتے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گواہوں کی موجودگی میں عورت کا ولی موجود ہو، حق مہر مقرر کر کے ایجاب و قبول کے ذریعے شرعی طور پر ایک مرد اور عورت کا آپس میں نکاح کرنا اور اس کے بعد وہ ازدواجی تعلقات قائم کریں تو یہ شریعت میں جائز ہے۔ اس کے علاوہ فقہاء نے اس کی باقی 3 صورتیں ذکر کی ہیں جو حرام ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ برائی کریں، مرد مردوں کے ساتھ برائی کریں، تو اس کو کہا جاتا ہے لواط، یہ بھی حرام ہے۔ اور عورت عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کریں اور اسے کہا جاتا ہے سحاق، یہ بھی حرام ہے۔ اور کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے جنسی تعلقات قائم کرے تو اس کو کہا جاتا ہے زنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ 3 صورتیں حرام ہیں، صرف ایک صورت جائز ہے اور وہ نکاح کی صورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو، اور چونکہ اس قوم نے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قوم کو برائی کی لت مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اغلام بازی کرنا، لونڈے بازی کرنا، ان کے اندر یہ لت شیطان نے ڈالی تھی۔ شیطان نے، فرماتے ہیں کہ وہ شیطان، ان کا ایک آدمی ساحل سمندر پہ جا رہا تھا تو شیطان ایک خوبصورت لڑکے کے شکل میں سامنے آیا اور اس نے اس کو دعوت دی کہ میرے ساتھ برائی کرو۔ جب اس نے اس کے ساتھ برائی کی تو اس کو بڑی لذت محسوس ہوئی، تو اس نے قوم کو جا کے بتایا کہ تم خام خواہ عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ جو لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ یہ جو اس طرح کا فعل کرنے میں جو لذت ہے وہ خواتین میں کہاں؟ تو اس طرح اس قوم کے اندر اس برائی کا آغاز ہوا، اور یہ برائی اللہ رب العزت کو بہت ہی ناپسند، اور ایک اللہ رب العزت نے ایسا کرنے والوں پر لعنت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی آیا ایسے لوگوں پر۔ تو یہ ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی، اور باقی جو جرائم ان کے تھے کہ راستے میں راہزنی کرنا، ڈاکہ مارنا، لوگوں کا مال لوٹنا، اور پھر کھلے عام برائی کرنا۔ یہ کھلے عام برائی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافی، میری امت کے تمام گناہ گار جو گناہ کر بیٹھیں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں ان کو معافی مل جائے گی، الا المجاہرون، سوائے ان کے جو اعلانیہ برائی کرتے ہیں۔ اعلانیہ کا معنی کیا ہے کہ کھلے عام لوگوں کے سامنے وہ کسی سے حیا بھی نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں کون روکنے والا ہے، ہمیں کون جو روکنے والا ہے۔ یا پھر مجاہرون کا معنی یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ تو کیا لیکن صبح آ کر فخر کے سامنے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں پر اتنی ناراضگی آتی ہے کہ انہوں نے رات کی تاریکی میں گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، لیکن یہ اتنے نالائق ثابت ہوئے کہ انہوں نے خود جس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا انہوں نے خود وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، تو لوگوں کو گواہ بنا لیا اس پر۔ اس لیے فرمایا کہ ہر میری امت کے تمام گناہ گاروں کو معافی مل جاتی ہے، سوائے ان کے جو گناہ کر کے اتراتے ہیں اور اس کو اعلان کرتے ہیں اس کا، اور اعلانیہ برائی کرتے ہیں۔ تو یہ قوم بھی جس طرح کہ لوط علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تاتون، بے شک تم کرتے ہو، وتاتون فی نادیکم المنکر، نادی کہتے ہیں مجلس کو، اور منکر برائی کو، کہ تم اپنی مجلسوں کے اندر برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم ان برائیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، اور اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ آیت نمبر 34 تک آج ہمارا 35 تک آج ہمارا درس ختم ہوا۔ آیت نمبر 28 سے لے کر 35 تک کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا اس پروگرام میں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی کتاب مقدس کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں ہر قسم کے گناہوں برا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی منکرات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے ہی محترم شیخ الحدیث مفتی جماعت حضرت مولانا حافظ عبدالستار حماد صاحب پاکستان میں بیمار ہیں، وہ یہاں بھی تشریف لائے تھے 2 مرتبہ وعظ و تبلیغ کے سلسلے میں، اور آج بھی وہ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے مفتی ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے محترم شیخ عارف جاوید صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا وصالح اعمالنا، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والزنا، اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔